بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ فارغ رہنے والا انسان کی جلد بہت جلد ڈل جاتی ہے۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ رات کے وقت چائے پی کر نہیں سونا چاہیے، اس سے آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو ناشتے میں پیاز کا استعمال ضرور کرو۔ لہسن اور نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی گیا ہو اسے اسی طرف جھکا دیں، پانی کان سے نکل جائے گا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھا لیمو کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم سے کم 40 دن تک پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ پانی زیادہ پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو نہار منہ پانی پیتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی لگائیں۔ بچہ رات کو سوتا نہیں ہے تو شہد چٹائیں۔ انگوٹھے پر تیل لگایا کرو، نظر تیز ہوگی۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ ناک پر تیل لگاؤ، ڈپریشن ختم ہوگا۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناک میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ سوتے وقت چہرے پر لیمو کا رس لگا دو، چہرے کی جلد گوری ہو جائے گی۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوگی۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہے وہ گنے کا جوس ضرور پیا کریں۔ زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنے کا شوربہ پی لو، اس سے کافی مدد ملے گی۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ۔ بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ بھیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ معدے کی صفائی کرنی ہو تو بطخ کا سوپ پیو۔ جو افراد کم عمری میں شادی کرتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ ننگے سر کھانا کھانے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگایا کرے، اس سے بینائی کے کم ہونے کا خدشہ ہے۔ جو عورت چلگوزہ کھاتی ہے وہ عورت جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ پی لیا کرو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھانا کھا کر فوراً نہایا مت کرے ورنہ آپ کا پیٹ
باہر نکل آئے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوے تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ جس پانی کے اندر انڈا ابالا جائے اس پانی میں اپنا منہ دھو لیا کریں، اس سے منہ کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کوشش کریں ہر ہفتے 2 سے 3 روزے لگاتار رکھیں، اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔ جب گھر میں گوبھی پکائیں تو 5 کالی مرچ ڈال دی جائیں تو بادی پن کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس سے دماغ کی رگیں پھٹنے کا خدشہ رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے گردوں کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت باتھ روم سے ہو لیا کریں۔ اکثر پانی پینے کے دوران لیمو کو چاٹ لیں، اس سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ نظریں بد لگنے کی چند علامات: کم کھانے کے باوجود زیادہ ڈکار آتے رہنا، بنا کسی سبب کے گرمی اور سردی لگنا، دانے اور پھنسیوں کا ظاہر ہونا۔ ایسا گھر جس میں جاندار کی تصویر لٹکی ہو، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ جو حامل عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ جس عورت کا ناک لمبا ہو اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، یہ بزرگوں کی کہی ہوئی بات ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھانا، کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہوتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ کانوں میں میل بڑھ جائے تو سرسوں کے تیل کانوں میں ڈال لو اور کچھ دیر الٹا چل لو، میل نکلنا شروع ہو جائے گی۔ نہار منہ دہی کھانے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لیکوریا کا مسئلہ ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھا لیا کریں۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو۔ الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کریں، آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی کے رشتے کا اچھا سبب نہیں بن رہا تو روزانہ رات کو بسم اللہ شریف پڑھ کر یا فتاح کی تسبیح پڑھیں اور نہایت عاجزی سے دعا کریں، بہت جلد اچھا سبب بن جائے گا۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہو تو کلونجی پانی میں ابال کر پلائیں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا جسم کو موٹا کرتا ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ بٹیر کا گوشت کھا کر اوپر سے چند دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو سمجھ جائیں بوڑھے ہو جائیں گے، مگر طاقت کم نہیں ہوگی۔ اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہنا۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دے۔ ناظرین، رات سونے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم دودھ میں آدھا چمچ ہلدی اور 1 چمچ شہد ملا کر پی لے۔ یہ نسوں کو طاقت دیتا ہے، گھٹنوں کے درد اور سوزش کو آہستہ آہستہ ختم کرتا ہے۔ روزانہ صبح 1 گلاس گرم دودھ کے ساتھ
आधा चम्मच पिसी हुई कलवंजी इस्तेमाल करें। ये जोड़ों की जकड़न, घुटनों के दर्द और कमजोरी के लिए बहुत मुफीद है। 3 खजूरें रात को दूध में भिगो दे, सुबह वो दूध गर्म करके खजूरों समेत खा ले। ये नसों को ताकत देता है और घुटनों में जान वापस लाता है। 1 चम्मच सरसों का तेल में 2 चम्मच दूध मिलाकर हल्का गर्म करें और घुटनों पर मालिश करें। ये खून की रवानी बेहतर करता है और दर्द में थोड़ी आराम देता है। 1 चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगो दें, सुबह चबाकर 1 गिलास दूध पी लें। ये जोड़ों के पुराने दर्द, कमजोरी और सूजन में बेहद फायदेमंद है। रात सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी और चुटकी भर पिसी हुई कलवंजी मिलाकर पी लें। ये अमल मुसलसल सिर्फ 3 दिन करें। इंशाअल्लाह घुटनों का दर्द, जोड़ों की अकड़न और नसों की कमजोरी में वाज़ेह फर्क खुद महसूस करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी नेक जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखे। नाज़रीन, याद रहे किसी भी चीज का इस्तेमाल अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर मत करें। ये सब आम मालूमात के लिए है। इस्तेमाल से पहले चेकअप करवाएं। शुक्रिया।